وہ آدمی پہلے تو شاید لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ تافو نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے تو وہ بھی اندر سے کلہاڑی لے آیا۔ تافو نے کہا کہ پہلا وار تم کر لو تاکہ تمہیں افسوس نہ رہے کہ میں نے تمہیں وار کرنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہاں جو لوگ کھلے دروازے میں سے دیکھ رہے تھے ان کی زبانی پتہ چلا کہ اس آدمی نے پہلا وار کیا، جو تافو بڑی پھرتی سے بچا گیا اور اس آدمی کی کلہاڑی کا پھل زمین پر پڑا، یعنی وہ آدمی جھک گیا۔ تافو نے اس کے سر پر کلہاڑی نہ ماری کیونکہ اس نے سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی جس نے کلہاڑی کا پھل روک لینا تھا۔ اس کے بجائے تافو نے بڑی پھرتی سے اس آدمی کی گردن پر ایک طرف بڑی زور سے کلہاڑی ماری اور وہ آدمی سیدھا ہو کر پیچھے ہٹا تو تافو نے گردن پر ہی دوسرا وار کیا۔ وہ آدمی گر پڑا۔ تافو نے تیسری بار اس کی گردن پر ہی کلہاڑی ماری اور گردن صاف کٹ گئی۔ تافو کی بیوی قریب کھڑی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ تافو نے اپنی بہن کی لاش گھسیٹی اور اس آدمی کے قریب لاش کو لے گیا۔ اس نے ایک پاؤں اپنی بہن کی لاش پر اور دوسرا پاؤں اس آدمی کی لاش پر رکھا اور دونوں لاشوں پر کھڑے ہو کر بیوی سے کہا کہ دودھ کا پیالہ دے دو۔ بیوی نے گڑوی میں سے دودھ پیالے میں ڈالا اور تافو کو دیا۔ تافو نے پورا پیالہ پی لیا۔ بیوی نے بڑی زور سے تافو کو خراج تحسین پیش کیا، جس طرح دیہات کی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ میاں بیوی باہر نکلے اور تافو نے باہر کھڑے لوگوں سے کہا کہ وہ بھاگے گا نہیں، تھانے جا رہا ہے۔ اس نے کیا بھی یہی کہ وہیں سے کلہاڑی سمیت تھانے چلا گیا اور وہاں بتایا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ تھانے دار نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی بیوی کو گھر بھیج دیا۔ اس زمانے میں مکا کے نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، ورنہ تھانے دار سودا کر کے اس کے بچنے کا راستہ نکال لیتا۔ تافو سزا سے بچنے کے لیے تھانے نہیں گیا تھا، وہ بچ سکتا ہی نہیں تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کے سامنے 2 قتل کیے تھے۔ ہم سب اپنے گاؤں میں گھروں سے باہر ایک جگہ کھڑے تافو اور اس کی بیوی کا یا کسی سنسنی خیز خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹے گزر گئے اور دور سے ہمیں تافو کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس گاؤں کی طرف سے آ رہی تھی جس گاؤں میں تھانہ تھا۔ تافو کی ماں، بڑی بہن اور اس کا باپ تافو کی بیوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم سب بھی اس طرف گئے۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نشان تک نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے اور تافو اس وقت تھانے میں ہے۔ ہم سب گاؤں میں آئے تو سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ مجھے آج تک تافو کی بیوی کا مردانہ انداز اور اس کے یہ الفاظ اسی طرح یاد ہیں جیسے اب بھی وہ میرے سامنے کھڑی کہہ رہی ہو، سنو لوگو، اگر تافو پھانسی چڑھ گیا تو ساری عمر شادی نہیں کروں گی، اسی گھر میں عمر گزار دوں گی اور اس بچے کو پالوں گی۔ اس وقت یہ بچہ 2-2.5 سال کا تھا جس کا نام سلیم تھا اور اسے بچپن سے ہی بھولا کہتے تھے۔ اب وہی سلیم 50 برس سے اوپر کا ہو گیا اور سر جھکائے پھرتا تھا، اور ایک آدمی نے کہا تھا کہ اس کی غیرت مر گئی ہے۔ ہم سب دوست تافو کو دیکھنے تھانے گئے تھے۔ تھانے دار نے ہمیں اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، یہاں تک کہ اسے حوالات سے نکال کر اپنے کمرے میں بٹھایا اور ہمیں بھی اس کمرے میں بٹھا دیا۔ تافو خوش تھا۔ یہ خوشی کچھ اور قسم کی ہوتی ہے جو سیدھی موت تک لے جاتی ہے۔ تافو نے سزائے موت کو قبول کر رکھا تھا۔ تھانے دار کہتا تھا کہ وکیل لائق ہو تو تافو کو بری بھی کروا سکتا ہے، نہیں تو عمر قید ہی دلوا سکے گا۔ مطلب یہ کہ تافو پھانسی سے بچ سکتا ہے۔ نہیں جی، تافو نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، اس زندگی سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ میں بری ہو کر آ گیا تو لوگوں کی انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی اور لوگ کہیں گے کہ اس کی بہن دن دہاڑے ایک آدمی کے ساتھ نکل گئی تھی اور یہ زندہ سلامت پھر رہا ہے۔ پھانسی چڑھ جاؤں گا تو یہ لوگ تو کہیں گے کہ یہاں ایک غیرت مند دفن ہے جس نے اپنی عزت پر دشمن کو للکارا اور لوگوں کے سامنے اسے قتل کیا۔ پھر وہی ہوا جو تافو چاہتا تھا۔ کیس عدالت میں گیا اور وکیل کے منع کرنے کے باوجود اس نے عدالت میں جاتے ہی کہہ دیا کہ وہ قاتل ہے اور اس نے اس وجہ سے اور اس طرح اپنی بہن کو اور اس کے یار کو قتل کیا ہے۔ کیس سیشن کورٹ میں گیا اور 3 مہینوں کے بعد سزائے موت سنا دی گئی۔ اپیل صرف اس لیے کی گئی کہ یہ تافو کا حق تھا۔ اپیل ہائی کورٹ نے نامنظور کر کے سزائے موت بحال رکھی۔ یہ مقدمہ راولپنڈی سیشن کورٹ میں چل رہا تھا۔ 3 پیشیوں پر ہم 3-4 دوست راولپنڈی گئے اور تافو سے ملے تھے۔ اس کے انداز اور رویے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا
کہ اس کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اور اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے وہ فرض ادا کیا ہے جو غیرت نے اس کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس نے کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ دوستو دعا کرنا میں بری ہو جاؤں۔ اس نے بری ہونے کی امید دل میں رکھی ہی نہیں تھی۔ جب ہائی کورٹ سے اپیل نامنظور ہو گئی تو پھانسی کا دن مقرر ہو گیا۔ ہم 5 دوست تافو کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تافو سے آخری ملاقات کے لیے گئے تھے۔ پھانسی کی کوٹھڑی میں بھی ہم نے اسے خوش دیکھا۔ ہم سے وہ منظر برداشت نہیں ہوتا تھا جب تافو کا بچہ اپنے باپ کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا دیکھتا تھا۔ کبھی تو بچہ حیرت سے باپ کو دیکھنے لگتا اور کبھی سلاخیں پکڑ کر رونے لگتا اور باپ سے کہتا کہ وہ باہر آ جائے یا اسے اندر لے جائے اور اٹھا لے۔ اس وقت ہم نے تافو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تافو نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی جوان ہو اور اپنی زندگی برباد نہ کرنا، دوسری شادی کر لینا، لیکن میرے اس بچے کو اسی طرح غیرت مند بنانا جس طرح میں تھا اور اس کا دادا ہے۔ ایسی بات زبان پر نہ لا تافو، بیوی نے پرعزم آواز میں کہا۔ اللہ کا نام لے کر تیرے نام پر انگوٹھا لگایا تھا۔ جب تک زندہ ہوں تمہیں ہی اپنا خامند سمجھتی رہوں گی اور اس بچے کے لیے اکیلی زندہ رہوں گی۔ اپنے اس بیٹے کو تو دیکھے گا تو تیری روح خوش ہو جایا کرے گی۔ ہم 2 دوست تافو کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ سب جوانی کی عمر میں تھے۔ ہم کبھی روئے نہیں تھے، بلکہ ہم مغموم ہونا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن میاں بیوی کے یہ مکالمے سنے تو آنکھیں بھر آئیں۔ میں اپنی بتاتا ہوں کہ بہت صبر کیا، لیکن میری سسکیاں نکل گئیں اور میرے دوستوں کا بھی یہی حال ہوا۔ کیا کر رہے ہو یارو؟ تافو نے ہمیں ڈانٹ کر کہا۔ تم تو میرا حوصلہ اور دل توڑ رہے ہو۔ مجھے ہنسی خوشی دنیا سے رخصت کرو۔ میں نے چوری اور ڈاکے کی واردات کرتے ہوئے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں خدا کے حضور بڑے صاف اور شفاف دل سے جا رہا ہوں۔ تافو نے آخری وصیت یہ کی کہ پھانسی کے بعد جب اس کی لاش گاؤں لے جائی جائے گی تو لاش اس کے مقتول کے گاؤں کے قریب سے نہ گزارنا، دور کا چکر کاٹ کر اپنے گاؤں پہنچنا۔ راستہ ایسا تھا کہ پہلے مقتول کا گاؤں آتا تھا اور راستہ گاؤں کے بالکل ساتھ سے گزرتا تھا۔ تافو اس میں اپنی توہین سمجھتا تھا کہ اس کی لاش اس گاؤں کے قریب سے گزاری جائے جس گاؤں میں اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایک اور بات بھی سنانے کے قابل ہے۔ تافو نے اپنی بہن کو بھی قتل کر دیا تھا۔ وہ جس آدمی کے پیچھے چلی گئی تھی اس آدمی کی ماں نے اپنے ایک نوکر کو تافو کے گھر بھیجا تھا کہ اپنی بیٹی کی لاش لے جائیں اور اگر چاہیں تو وہ لوگ لاش بھیج دیں گے۔ تافو کے باپ نے بڑی ہی توہین والا جواب دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آدمی اس کی بیٹی کی لاش لے کر میرے گھر آئیں گے ان سب کی لاشیں اسی ایک چارپائی پر ڈال کر واپس بھیجی جائیں گی۔ اس طرح ان لوگوں نے تافو کی بہن کو بھی اپنے آدمی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ آخری ملاقات کے 7 دن بعد تافو کی لاش گاؤں میں آ گئی۔ گاؤں کا بچہ بچہ جنازے میں شریک تھا اور ہر کسی کی زبان پر یہی ایک بات تھی کہ غیرت ہو تو ایسی ہو۔ تافو تو قبر میں اتر کر دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد ہو گیا اور پیچھے اس کی بیوی بڑی صبر آزمائش میں پڑ گئی، لیکن وہ اپنے باپ کے ہاں نہ گئی اور تافو کے ماں باپ کو ہی اپنے ماں باپ سمجھ کر وہیں رہی اور ایسی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کا خامند کے بغیر وقت گزارنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ اسے چوری چھپے بھی دیکھا کرتے تھے کہ اس نے اپنی تسکین کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا لیا ہوگا، لیکن حقیقت حال جاننے والے بھی قسم کھاتے تھے کہ تافو کی بیوہ ہر لحاظ سے ایماندار اور غیرت مند ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ ذرا لمبی باتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ اس لڑکی نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور اپنے جذبات کچل ڈالے، یا یوں کہیں کہ اپنی زندگی اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی۔ پاکستان وجود میں آ چکا تھا۔ تافو کا بیٹا بھولا بڑا ہونے لگا اور جب اس کا چہرہ نکھر کر سامنے آیا تو یہ تافو کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ دادا دادی اور ماں نے بھولے کو شہزادہ بنا کر پالا پوسا، اسے اسکول داخل کروایا اور اس نے میٹرک پاس کر لی۔ عجیب بات ہے کہ اتنے لاڈ اور پیار سے پالا ہوا بچہ بگڑا نہیں۔ گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ پیار کرتے تھے اور ہم جو تافو کے دوست تھے اس کے بیٹے کو تو بہت ہی اچھا سمجھتے اور اپنے ساتھ لگائے رکھتے۔
اس کی ماں اسے باقاعدگی سے باپ کی قبر پر لے جایا کرتی تھی، جس طرح کوئی کسی پیر و مرشد کے مزار پر جاتا ہے۔ بھولے نے میٹرک پاس کر لی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کہیں نوکری کر لے گا۔ اسے نوکری کی ضرورت نہیں تھی، اس کی زمین خاصی زیادہ تھی۔ جب بھولے نے 10 جماعتیں پاس کر لیں، اس وقت ٹرانزسٹر دیہات میں بھی پہنچ گئے تھے۔ ان کے ذریعے فلمی گانے بھی دیہات میں پہنچنے لگے۔ لوگ اپنے روایتی گیتوں کو بھول گئے۔ ہمارے علاقے میں جو پگڈنڈیاں تھیں وہ سڑکیں بننے لگیں، اور بسیں اور ویگنیں دیہات میں دور دور تک جانے لگیں۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا، اور دیہاتیوں کا رشتہ شہروں کے ساتھ بہت قریبی ہو گیا۔ اس سے ہمارے نوجوانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ صبح گھر سے نکلتے اور رات کو راولپنڈی یا جہلم سے سینما ہال میں فلم دیکھ کر آیا کرتے۔ مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان کے کلچر کی اور دیہاتی معاشرے کی اقدار کی تباہی کا عمل شروع ہو گیا۔ لوگوں کے خیالات اور انداز بدلنے لگے۔ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں، اور یہ انقلاب کس طرح آیا ہے۔ انہی دنوں باہر کے ملکوں کی نوکریوں کے دروازے کھل گئے اور لوگوں کا رخ سمندر پار کی طرف ہو گیا۔ ہر کسی کی یہ کوشش کہ اس کا بیٹا کسی عربی ملک میں یا انگلینڈ چلا جائے۔ ہمارے علاقے کے کئی نوجوان دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ بھولے کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ بارات 3 میل دور ایک گاؤں میں گئی تھی، اور ہم سب بارات میں شامل تھے۔ اس روز بھولے کی ماں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ پھر ہمارے گاؤں میں بھی بجلی آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی ٹی وی بھی آ گیا۔ رہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ میں نے اپنے گاؤں کی ابھرتی ہوئی نسل کو دیکھا، وہ ہم سے بالکل ہی مختلف تھی۔ یہ بچے ہمیں پلے ہی نہیں باندھتے تھے، اور ہمیں جاہل اور پسماندہ سمجھتے تھے۔ یہ تو خوشی کی بات تھی کہ گاؤں میں تعلیم آ گئی تھی، اور اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم وہی دلا سکتا جس کے پاس پیسے ہوتے۔ مڈل اور ہائی اسکول قریب ہو گئے تھے، اور ٹرانسپورٹ نے تعلیم والا مسئلہ اور زیادہ سہل کر دیا تھا، لیکن اس تعلیم کا اثر الٹا ہی ہوا۔ اب ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں، بلکہ اولاد ماں باپ کو سمجھانے بجھانے لگی کہ زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنی کہانی کو تافو مرحوم کے بیٹے تک ہی محدود رکھوں، ورنہ کہانی ایک مضمون بن جائے گی، اور سننے والے اس میں بوریت محسوس کریں گے۔ ہمارے دیہاتی علاقے کے بہت سے نوجوان انگلینڈ اور عربی ممالک میں چلے گئے تھے اور جا رہے تھے۔ وہاں سے وہ جو روپیہ پیسہ بھیجتے تھے، اس نے بھی ہمارے کلچر کو بہت مجروح کیا۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں اور اس کا کیا بنائیں۔ کچھ گھروں نے شو مارنی شروع کر دی، اور ان میں تکبر اور غرور آ گیا۔ اس سے بھائی چارے اور بھائی بندی والا کلچر تباہ ہو کر رہ گیا۔ بھولے کو اللہ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی۔ بھولا اس قدر خوش رہتا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ جوانی میں سے نکل کر بڑھاپے میں داخل ہو گیا ہے، اور اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے۔ اس کے 2 قریبی رشتہ دار انگلینڈ میں نوکریاں کر رہے تھے۔ ان کی رہنمائی سے اور کوششوں سے بھولے کے دونوں بیٹے انگلینڈ چلے گئے۔ ایک نے FA پاس کی تھی اور دوسرے نے میٹرک۔ انہوں نے گھر پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ بھولے کی ماں بھی جوانی سے نکل گئی تھی، اور گاؤں میں اس قدر اور احترام کی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا تھا، لیکن اولاد نے اس خاندان کی قدر و قیمت اور احترام کو خاک میں ملا ڈالا۔ وہ اس طرح کہ دونوں بیٹیاں آزاد خیال ہو گئیں۔ گھر میں ٹی وی آ گیا تھا، اور پھر VCR بھی آ گیا۔ نوکر کو جہلم، گوجر خان اور راولپنڈی تک بھیج کر فلمی کیسٹ منگوائے جاتے اور اس گھر میں دیکھے جاتے تھے۔ اس کے باوجود ایسی کوئی بے حیائی کی حرکت نہ ہوئی کہ لوگ ان لڑکیوں کو بد چلن کہتے، لیکن وہ قابل تعریف بھی نہیں تھیں۔ یہ تو میں نے اور میری بیوی نے خاص طور پر دیکھا تھا کہ اب اس گھر سے غیرت اٹھ گئی ہے، اور شرافت بھی برائے نام رہ گئی ہے۔ تافو کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ اس خاندان کا سربراہ بھولا تھا، جو اپنے بیٹوں کی آمدنی دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا تھا۔ اس نے ابھی تک محسوس نہیں کیا تھا کہ اس کے گھر میں جو نئی روشنی آ گئی ہے، یہ دراصل ایک تاریکی ہے جس میں اس کی اولاد راستہ بھول گئی ہے۔ لیکن بھولا خوش رہتا تھا، اور اسی خوشی نے اسے بڑھاپے میں بھی جوان رکھا ہوا تھا۔ ایک بار اس کے دونوں بیٹے 3 مہینوں کے لیے انگلینڈ سے آئے۔ وہ سال میں 15-20 دنوں کے لیے آیا کرتے تھے، اور لوگ دیکھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو انگریز سمجھ رہے تھے۔ گاؤں والوں کے ساتھ وہ رسمی طور پر ملتے ملاتے اور زیادہ وقت نمود و نمائش میں گزارتے۔
اب وہ 3 مہینوں کے لیے آئے تو آتے ہی راولپنڈی گئے اور ایک کار لے آئے۔ ان بھائیوں کی بہنیں تو ہر وقت کار میں ہی سوار رہتی تھیں اور بھائی انہیں سیر سپاٹا کرواتے تھے۔ اس طرح بہنوں کے دماغ خراب ہو گئے۔ اگر اس گھر میں کوئی دکھی تھا تو وہ تافو کی بیوی یعنی بھولے کی ماں تھی۔ وہ زیادہ وقت گاؤں کے گھروں میں گھوم پھر کر پرانی عورتوں سے باتیں کہہ سن کر اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اسے ناکامی ہی ہوتی تھی۔ غالباً یہی صدمہ تھا جس نے اسے وقت سے پہلے ضعیف العمر کر دیا اور ایک روز وہ اس دنیا سے ہی منہ موڑ گئی۔ اس کے انتقال کے بعد بھولے کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی۔ وہ لوگ جہلم کے رہنے والے ہیں جنہیں یہ لڑکی دی گئی تھی۔ وہ لڑکا بھی انگلینڈ ہوتا تھا۔ میں گاؤں سے ہجرت کر گیا تھا اور راولپنڈی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں جب بھی گاؤں آیا بھولے کو خوش و خرم دیکھا اور واقعی وہ 50 برس کی عمر میں 30-35 سال کا جوان لگتا تھا، لیکن ابو سے دیکھا تو وہ 70 برس کا بوڑھا لگا۔ چہرے پر اداسی، کندھے یوں جھکے جھکے سے جیسے ان پر بڑا ہی زیادہ وزن رکھ دیا گیا ہو۔ اس سے پہلے جب میں کبھی گاؤں جاتا تھا تو میرے وقتوں کے لوگ مجھے بتاتے تھے کہ تافو کے گھر کا حال اب کیا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ بھولے کو بٹھا کر سمجھاؤں اور یاد دلاؤں کہ وہ کس غیرت مند باپ کا بیٹا ہے، لیکن دوستوں نے بتایا تھا کہ اسے کچھ کہنا محض بیکار ہے۔ اب وہ بھولا اس حال میں دیکھا تو جی میں آیا کہ اس سے پوچھوں کہ اس پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، لیکن وہ بے خبری اور غیر حاضر دماغی کسی کیفیت میں آگے نکل گیا۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ 2 آدمی آ رہے تھے جو مجھے بڑے تپاک سے ملے۔ ان سے پوچھا کہ اس بھولے کو کیا ہو گیا ہے تو ایک نے کہا کہ اس کی تو غیرت مر گئی ہے۔ انہوں نے یہ خبر سنائی کہ بھولے کی بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، لیکن چھوٹی بیٹی کوئی 1 مہینہ ہوا گھر سے بھاگ گئی۔ میں گاؤں میں داخل ہوا، دن وہیں گزارا۔ کئی پرانے یار دوست ملے، میرے پاس بیٹھے اور سب نے تافو کو یاد کیا اور بھولے کو بغیرت کہا۔ معلوم ہوا کہ یہ لڑکی اپنی بہن سے ملنے جہلم جایا کرتی تھی، وہاں کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو سکی تھی۔ ہوا یہ کہ لڑکی ماں باپ کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جہلم گئی ہے۔ اس کی بڑی بہن نے اپنے ماں باپ کو گاؤں آ کر بتایا کہ وہ سیدھی اس لڑکے کے پاس گئی اور دوسرے دن انہوں نے نکاح پڑھوا لیا۔ لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ اس ڈرامے میں بڑی بہن کا بھی ہاتھ ہے۔ لوگ ایک شک یہ بھی کرتے ہیں کہ لڑکی کی ماں اس کا رشتہ اپنے بھانجے یا بھتیجے کو دینا چاہتی تھی۔ وہ بڑی سخت طبیعت کی عورت ہے جو کسی کی سنتی ہی نہیں۔ لڑکی نے یا دونوں بہنوں نے یہی بہتر سمجھا کہ لڑکی گھر سے نکلے اور اپنے دوست کے پاس پہنچ جائے۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیا غم ہے جس نے بھولے کو قبل از وقت ضعیف العمر کر دیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ قصور اس کا اپنا ہے۔ اللہ نے اسے بیٹوں کے ذریعے دولت دی تھی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس کے ساتھ ہی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ذہن نشین کرواتا کہ وہ اس دولت کے عوض خاندان کی غیرت ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، لیکن دولت کی چکا چوند نے اسے ایسا اندھا کیا کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ غیرت کہاں کھو گئی ہے۔ میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میں نے اس کہانی کے شروع میں کہا ہے کہ میں یہ کہانی نہیں سنانا چاہتا تھا، لیکن بات کچھ ایسی اپنے ذہن سے اٹھی ہے کہ یہ کہانی سنا دی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں واز پر اتر آیا ہوں تو میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ غور فرما لیں، یہ ایک ہی خاندان نہیں جو غیرت سے محروم ہو گیا ہے، ہمارا پورا ملک غیرت سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم امریکی یہودیوں کے غلام بن گئے ہیں۔ اپنی معاشرتی اقدار سے نظریں پھیر کر ہم مغرب کے کلچر کے دل دادا ہو گئے ہیں۔ میں یہ کہانی غلام قادر وہیلا کے ہاتھوں تیمور کی شکست کے حوالے سے ختم کروں گا۔ تیمور کو تو آپ جانتے ہوں گے، وہ جابر فاتح تھا۔ وہ جب اٹھا تھا تو اس نے تاریخ کا رخ پھیر ڈالا تھا اور دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اپنی فوج کو اور اپنی بادشاہی کو وہ بجا طور پر ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، لیکن آخر غلام قادر وہیلا نے اسے شکست فاش دی اور تیمور شاہی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ اس نے تیمور کے محل میں قیام کیا اور تیمور کی جوان بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر برہنہ کروایا اور انہیں رقص کرنے پر مجبور کیا، اور پھر جو بیہودہ حرکت اس کے ذہن میں آئی وہ اس نے ان لڑکیوں کے ساتھ کی۔ پھر اس نے یوں کیا کہ وہیں سو گیا اور سونے سے پہلے اس نے اپنا خنجر اپنے پلنگ پر رکھ دیا۔
صبح وہ اٹھا اور دیکھا کہ اس کا خنجر اس کے پلنگ پر پڑا ہے۔ اس نے اسی وقت لڑکیوں کو بلایا اور تیمور کے جو آدمی اس کے ہاتھ آئے تھے انہیں بھی بلایا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے ان سب سے کہا کہ میں سویا نہیں تھا، میں نے صرف آنکھیں بند کی تھیں اور تم لوگ سمجھے کہ میں سو گیا ہوں۔ میں نے اپنا خنجر اس لیے پلنگ پر رکھ دیا تھا کہ تم میں اگر غیرت ہوئی تو یہ خنجر اٹھا کر میرے سینے میں اتار دو گے، لیکن رات بھر خنجر میرے پاس پڑا رہا اور تمہاری غیرت نہ جاگی۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے یہ واقعہ بانگ درا میں لکھا ہے۔ میں اس نظم کے آخری 2 شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ مقصد تھا میرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی، مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ پاکستان کا بھی یہ راز سارے زمانے پر کھل گیا ہے کہ حمیت اور غیرت اس ملک سے اٹھ گئی ہے۔